اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہ سب سے انسپائرنگ اور موٹیویشنل بات ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے کچھ سالوں میں اسلام کی پریچنگ کی، اور 1 میں سے 10، 10 میں سے 100 اور 100 میں سے 1000 اور آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں۔ اس عروج تک پہنچنے کے لیے وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں انہوں نے لاتعداد قربانیاں دی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچم لہرایا اور دعوت حق دی تو سارا عرب ان کے خلاف ہو گیا۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں انہی جنگوں کا تذکرہ کریں گے۔ اسلام میں 2 کانسیپٹ پائے جاتے ہیں، ایک غزوات، دوسرا سیریا۔ غزوات وہ جنگیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ اسلامی تاریخ میں 27 غزوات کا ذکر ملتا ہے جن میں بعض میں جنگ ہوئی اور بعض میں جنگ کے بغیر ہی فتح حاصل ہوئی۔ یہ غزوات در حقیقت دفاعی جنگیں تھیں جو کفار مکہ، یہودی قبائل اور رومی سلطنت کے مسلسل جارحیت اور معاہدہ شکنی کی جواب میں لڑی گئیں۔ ان جنگوں کا مقصد اسلام، مسلمانوں اور مدینہ کی حفاظت کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کی تفصیلی فہرست آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی غزوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری 624 عیسوی بمطابق 17 رمضان کو لڑی تھی، اس کا نام تھا غزوہ بدر۔ یہ اسلام کی پہلی اور فیصلہ کن جنگ تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی جبکہ قریش کے پاس 1000 جنگجو تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور چند اونٹ تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو مدد نازل فرمائی اور کفار کو عبرتناک شکست ہوئی۔ 70 کفار مارے گئے، 70 قیدی بنے جبکہ مسلمان 14 شہید ہوئے۔ اس جنگ میں ابو جہل، امیہ بن خلف اور دیگر بڑے سردار مارے گئے۔ دوسری سب سے بڑی غزوہ بنی سلیم۔ بدر کے بعد بنی سلیم قبیلہ مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان پر چڑھائی کی اور وہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد 2 ہجری میں پیش آئی جس کا نام تھا غزوہ سویق۔ ابو سفیان نے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مدینے پر حملہ کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر لے کر ان کا تعاقب کیا تو وہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد 3 ہجری 625 عیسوی کو جو جنگ پیش آئی جس کا نام تھا غزوہ احد۔ قریش نے بدر کا بدلہ لینے کے لیے 3000 جنگجوؤں کے ساتھ مدینے پر حملہ کیا۔ مسلمانوں کی تعداد 700 تھی جبکہ 50 تیر اندازوں کو پہاڑ پر متعین کیا گیا تھا۔ ابتدا میں مسلمان غالب رہے مگر تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے قریش نے حملہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ ایک بڑی آزمائش تھی مگر اللہ نے مسلمانوں کو صبر کا درس دیا۔ اس کے بعد 3 ہجری میں جنگ پیش آئی جس کا نام تھا غزوہ حمراء الاسد۔ احد کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخمی ہونے کے باوجود قریش کا پیچھا کیا۔ قریش نے دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے بعد 4 ہجری میں جو جنگ پیش آئی جس کا نام تھا غزوہ بنی نذیر۔ یہودی قبیلہ بنی نذیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ 7ویں بڑی غزوہ جس کا نام تھا غزوہ ذات الرقہ۔ نجد کے قبائل مدینے پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا اور وہ خوفزدہ ہو کر منتشر ہو گئے۔ اس کے بعد 8ویں بڑی غزوہ پیش آئی جس کا نام تھا غزوہ خندق جو کہ 5 ہجری 627 عیسوی میں پیش آئی۔ قریش نے یہودیوں اور دیگر قبائل کو ساتھ ملا کر 1 لاکھ فوجیوں کے ساتھ مدینہ پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے گرد خندق کھود دی۔ دشمن 1 ماہ تک محاصرہ کرتا رہا مگر شدید آندھی اور اللہ کی مدد سے ناکام ہو گیا۔ 9ویں نمبر پر سب سے بڑی غزوہ جس کا نام آتا ہے غزوہ بنی قریظہ۔ بنی قریظہ یہودی قبیلہ غزوہ خندق میں کفار کے ساتھ مل گیا تھا۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا اور ان کے خلاف فیصلہ کیا گیا۔ 10ویں نمبر پر سب سے بڑی غزوہ جس کا نام ہے غزوہ بنی المستلق۔ یہودی قبیلہ بن المستلق مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا۔ حضرت جویرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں آئیں جس کے بعد ان کے قبیلے کے تمام قیدی آزاد کر دیے گئے۔
غज़वा खैबर जो कि 7 हिजरी 628 ईस्वी को लड़ी गई थी। खैबर यहूदियों का मजबूत गढ़ था जहां से वो साजिशें करते थे। मुसलमानों ने खैबर पर हमला किया और किले खैबर को मौला अली अलैहिस्सलाम ने फतह किया। यहाँ हजरत सुफैया रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। ग़ज़वा फतह मक्का जो कि 8 हिजरी 630 ईस्वी को पेश आई। कुफ़ार मक्का ने सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी की जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख सहाबा के साथ मक्का फतह किया। मक्का बगैर जंग के फतह हुआ और आम माफी का ऐलान किया गया। उसके बाद ग़ज़वा हुनैन जो कि 8 हिजरी को लड़ी गई। फतह मक्का के बाद हवाज़िन और सकीफ कबाइल ने हमला किया। इब्तिदा में मुसलमान मुश्किल में आए मगर अल्लाह ने मदद फरमाई। माली गनीमत की तकसीम के बाद कई कबाइल ने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद ग़ज़वा तवाइफ 8 हिजरी में पेश आया। हुनैन के बाद ताइफ के कबीले ने मदीने के खिलाफ साजिश की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का मुहासरा किया मगर बाद में उन्हें छोड़ दिया। बाद में वो खुद इस्लाम कबूल कर गए। इसके बाद ग़ज़वा तबूक जो कि 9 हिजरी 631 ईस्वी को लड़ी गई। रूमी सल्तनत मुसलमानों पर हमला करना चाहती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लाख फौजियों के साथ तबूक का सफर किया। दुश्मन खौफजदा होकर पीछे हट गया और बगैर जंग के फतेह हुई। कई अरब कबाइल ने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 ग़ज़वात में शिरकत की मगर सिर्फ 9 में बाकायदा जंग हुई। तमाम जंगी दिफाई नोयत की थी यानी दुश्मन के हमलों का जवाब देना मकसूद था। आज के बाद अरब में इस्लाम का असर और रसूख बढ़ा और फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अमन को तरजीह देते थे मगर जब जंग नागुज़ीर हो जाती तो दुश्मन का मुकाबला करते। ये ग़ज़वात हमें ईमान, सब्र, कुर्बानी, इत्तेहाद और अल्लाह पर भरोसे का दर्स देते हैं। हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्लोबल अफेयर्स नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।